بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پہلا سبق ہے جس میں ہم دو اہم چیزیں پڑھیں گے۔ نمبر 1، اسم اشارہ، ایسا اسم جس سے ہم اشارہ کریں گے کسی دوسرے اسم کی طرف۔ نمبر 2، ما اور من کو پڑھیں گے۔ ما اور من جب ہم کسی کے بارے میں سوال کر رہے ہوں گے استعمال کریں گے۔ اسم اشارہ اردو میں جیسا کہ ہم کہتے ہیں یہ گھر ہے، تو گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم یہ کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ اردو زبان کا اسم اشارہ ہوا۔ اب عربی زبان میں اسم اشارہ کیا چیز ہے، کون سا لفظ ہے، وہ ہم بعد میں جانیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ما کسے کہتے ہیں، سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے جملے میں، اس کے معنی ہے کیا، اور من کا معنی ہے کون۔ یعنی ہم اردو میں دو طرح کے سوال کیا کرتے ہیں۔ نمبر 1، یہ کیا ہے؟ نمبر 2، یہ کون ہے؟ تو اس کو ہم سمجھیں گے مثالوں سے۔ آئیے مثالوں کی طرف۔ ہم کہتے ہیں یہ کتاب ہے، یہ قلم ہے، یہ ورق ہے۔ ہم نے سمجھایا کہ اردو زبان میں جب ہم اشارہ کرتے ہیں تو ہم یہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اسی طرح جب ہم عربی زبان میں یہ کو استعمال کریں گے تو اس کے لیے ایک لفظ ہے ھذا۔ آگے ہم کتاب لگا دیں گے تو ھذا کتاب، یہ بن گیا جملہ۔ اسی طرح یہاں پر یہ کا استعمال ہوا، ہم قلم کی طرف اشارہ کر رہے تھے تو ہم نے یہ کا استعمال کیا۔ اسی طرح عربی زبان میں ہم کہیں گے ھذا اور سامنے قلم لگا دیں گے، وہی اردو والا ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ اسی طرح یہ ورق ہے، یہاں پر یہ کا استعمال ہوا اس میں اشارہ اردو زبان میں۔ اب عربی میں کیا استعمال ہوتا ہے، وہی مثال ھذا ورق، یہ ورق ہے۔ امید ہے اسے ہم سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید امثلہ ہم لیتے ہیں۔ ما اور من کے لیے امثلہ، اردو میں کہتے ہیں یہ کیا ہے جب ہم سوال کرتے ہیں، اسی طرح ہم کہتے ہیں یہ کون ہے۔ تو دونوں کے لیے عربی زبان میں مختلف لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ھذا سے پہلے ہم ما لگا دیں گے، گویا ہم سوال کر رہے ہیں یہ کیا چیز ہے، اور ھذا سے پہلے من لگا دیں گے، یعنی ہم پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے۔ امید ہے آپ حضرات ان مثالوں سے اس سبق کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں کتاب کی طرف، وہاں ہم یہ تینوں چیزیں سیکھیں گے۔ 3 چیزیں کیا تھیں؟ نمبر 1، اسم اشارہ، نمبر 2، ما، نمبر 3، من۔ ھذا کا معنی ہے یہ، اشارہ کرتے ہوئے۔
ما کا معنی ہے کیا، اور من کا کیا معنی ہے؟ کون۔ لازمی ہے کہ ہم اس کی پریکٹس کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا جوڑی دار بنائیں گھر میں۔ اگر میرا چھوٹا بھائی ہے تو اس کو میں اپنا شاگرد بنا کے اسے سمجھاؤں، ریپیٹ کروں، دہراؤں، مشق کروں، جتنے بھی نئے الفاظ میں سیکھوں اسے استعمال کروں روزانہ کے اعتبار سے۔ اسی طرح تکلم اور بول چال ہم سیکھیں گے۔ اگر ہم کثرت سے باتیں کریں گے، بول چال تکلم کریں گے، تو اس سے ہماری زبان کی گرہ کھلے گی اور ہمیں عربی سیکھنا بہت ایزی لگے گی، یعنی آسان سے آسان ہوتی چلی جائے گی اگر ہم پریکٹس کریں، دہراتے رہیں۔ اب چلتے ہیں کتاب کی طرف، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الاول، پہلا سبق۔ کتاب، کتاب، قلم کا معنی قلم، ھذا کا معنی میں نے بتایا، آپ بھی بتائیں ھذا کا کیا معنی ہے؟ یہ۔ ھذا کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ اشارہ کرنے کے لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں جملے میں۔ مثلا کتاب الگ سے ہو تو کتاب کا معنی کتاب ہی ہے۔ اب سننے والا کہے گا کتاب کو کیا ہوا بھائی؟ تو ہم جب کہتے ہیں ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، اس سے پھر سوال نہیں اٹھتے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، یعنی کہ یہ کاپی نہیں ہے، یہ گلاس نہیں ہے، یہ کتاب ہے۔ ھذا اس میں اشارہ، جس سے ہم اشارہ کرتے ہیں۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ ھذا ورق، یہ ورق ہے۔ آپ حضرات بھی میرے ساتھ دہراتے رہیں، پڑھتے رہیں جس طرح میں پڑھ رہا ہوں، تاکہ ہماری زبانیں چلیں اور پہلے ہی سبق سے، پہلے ہی درس سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھنے لگ جائیں، تو انشاءاللہ آئندہ کے اسباق ہمارے لیے آسان سے آسان تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اچھا، دوسری چیز ہم نے پڑھی تھی ما کا استعمال۔ ھذا سے پہلے ہم ما کو لگا دیں گے تو گویا ہم سوال کر رہے ہیں۔ ما کا ہم نے کیا معنی پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا کیا۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر جواب ہے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ آپ بھی ساتھ میں پڑھیں، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا مکتب، یہ تپائی ہے۔ اس کے ساتھ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا باب، یہ دروازہ ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا شباک، یہ کھڑکی ہے۔ ھذا جدار، یہ دیوار ہے۔ تو جتنے بھی نئے الفاظ آ رہے ہیں پڑھنے پڑھانے کے دوران، اس کو ہم یاد کریں، اس کو لکھ لیں، تاکہ ہم اس کو استعمال کر سکیں۔ اپنے کوئی بھی ہمارا جوڑی دار ہے گھر میں، اس کے ساتھ پڑھتے رہیں، پریکٹس کیا کریں۔ اسی طرح ہم نے ھذا سے پہلے من کو لگایا۔ من کا ہم نے کیا معنی پڑھا تھا؟ کون۔ جب ہم کسی انسان کے بارے میں سوال کریں گے تو ہم من کا استعمال کریں گے، اور جب ہم کسی چیز کے بارے میں سوال کریں گے تو ہم ما کا استعمال کریں گے جو اوپر گزرا۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ ہم جس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں وہ بے جان ہے، اور جب ہم کسی انسان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو وہ جاندار ہے، اسی لیے من کا استعمال ہوگا۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا طالب، یہ طالب ہے۔ آپ بھی پڑھیں، من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا استاد، یہ استاد ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا خادم، یہ خادم ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا رجل، یہ آدمی ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا ولد، یہ لڑکا ہے۔ اسی طرح یہ تمام مثالیں، اس کو ہم ضرور بار بار دہرائیں، پڑھتے رہیں، تاکہ ہمیں ہمارا آج کا سبق یاد ہو جائے۔ اچھا، آخر میں ہم کچھ مشق لے لیتے ہیں، یعنی پریکٹس کے طور پر۔ مثلا ہم اگر سوال کرنا چاہیں، یعنی اس بات کا سوال کرنا چاہیں، یہ 3 جملے میں نے لکھ دیے، آپ غور کریں گے تو ہم نے یہ تینوں چیزیں اس سبق میں پڑھ لی ہیں۔ نمبر 1، یہ دروازہ ہے،
کس طرح ہم کہیں گے؟ پہلے تو ہم دروازے کا معنی ڈھونڈیں۔ دروازے کو عربی میں بابن کہا جاتا ہے۔ اب اس کے شروع میں ہم نے اس میں اشارہ لگانا ہے، جس طرح اردو میں یہ ہے، عربی میں کیا پڑھا تھا؟ ہاذا بابن، یہ دروازہ ہے۔ اسی طرح جتنی بھی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں بار بار ریپیٹ کریں اور اس اسم کو اور اس معنی کو آپ ہاذا کے ساتھ لگاتے رہیں اور یاد کرتے رہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم نے پڑھا تھا کہ جس طرح ہم سوال کرتے ہیں اردو میں، تو ہم کیا سے سوال کرتے ہیں، تو عربی میں کس طرح ہوگا؟ ما کے ساتھ، ما ہاذا، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور سامنے والی چیز کوئی کتاب ہو تو ہاذا کتابن، ہاذا قلم، یہ قلم ہے۔ تیسری چیز ہم نے پڑھی تھی کون، سوال کرتے ہیں کسی انسان اور جاندار چیز کے بارے میں تو ہم کون سے اردو میں سوال۔ اسی طرح جب ہم عربی میں بولنا چاہیں تو کس طرح بولیں گے؟ اس کے لیے ہم نے من کو پڑھا ہے اسی پہلے سبق میں، تو ہم کہیں گے من ہاذا، یہ شخص کون ہے؟ جواب ہاذا استاذ، یہ استاد ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ سمجھ آ چکا ہوگا یہ پہلا سبق ہمارا۔ دوسرے سبق کے ساتھ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔